بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام صد احترام علماء کرام، مہمانان اعظام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے کہ ہم ایک تو اللہ پاک کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ابھی قرآن مجید کی تکمیل ہمارے چند نونہالوں نے کی۔ اللہ ہم سب کو اس کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمت کا ملنا ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کو نعمت سمجھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد ابھی ہم مشکوٰۃ شریف کی حدیث کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کا نام مشکوٰۃ المصابیح ہے، وہ دراصل مصابیح السنہ کتاب کی تکمیل ہے۔ مصابیح السنہ امام ابو محمد حسن ابن مسعود الفراء البغوی نے اس کتاب کو لکھا تھا، لیکن اس کے اوپر تکمیل کی ہے امام ولی الدین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ خطیب تبریزی نے۔ تقریباً 5945 احادیث کا مجموعہ بچوں نے پورے سال میں پڑھا ہے، جس میں 1511 حدیث کا اضافہ صاحب مشکوٰۃ نے کیا ہے۔ مصابیح السنہ کی تکمیل جو مصنف کتاب نے کی ہے، تو اس میں کچھ تبدیلی کے ساتھ اس کتاب کی تصنیف کی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ہر باب کے ماتحت 2 فصلیں قائم کی تھی۔ پہلی فصل میں امام بخاری اور امام مسلم کی روایات کو لائے، تو دوسری فصل میں دیگر سیاح ستہ اور غیر سیاح ستہ کی بھی روایت لائے، دیگر سیاح ستہ کی روایات لائے۔ لیکن مصنف کتاب نے ایک تو تیسری فصل کا اضافہ کیا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں راوی اور حوالے کے ساتھ صاحب مشکوٰۃ نے ان احادیث کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کتاب کی تکمیل کو قبول فرمائے۔ چونکہ ہمارے سامنے ختم قرآن کا بھی معاملہ ہے، ختم مشکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، اور کچھ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں طلبہ عزیز، ہم سب ایک ساتھ طالب علم ہی ہے، کوئی عمر کا بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے اخیر لمحے تک ہم سب کو طالب علم رکھیں، اور جب دنیا سے جائے تو علم حاصل کرتے کرتے جائے۔ مجھے یاد ہے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ جس وقت فون کرتے تھے یا جب روانہ کرتے تھے اور ہم روانہ ہوتے تھے، تو یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اخیر لمحے تک دین کی خدمت میں رکھیں، اور جب دنیا سے جائے تو کمال ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا کام ہوتا ہے۔ اب یہ آخری روایت جو ابھی ہمارے اس عزیز نے پڑھی ہے، حضرت بہز ابن حکیم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور پھر وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکوٰۃ المصابیح یہ سیاہ ستہ ہی نہیں، بلکہ سیاہ ستہ کے علاوہ دوسری غیر سیاہ ستہ کا بھی خلاصہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو کسی نے پوچھا
جو ایک تربیت یافتہ تھے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے، اس لیے کہ بغیر تربیت کے تو کام نہیں ہوتا، کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18 سال میں نے ادب حاصل کیا ہے اور 2 سال پڑھا ہوں۔ اس کے بعد علم آتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے تو اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ آبیاری ہوتی ہے اور وہ درخت مثمر ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے والد ماجد حافظ احمد صاحب نے سوچا کہ بچے ملی طیب تو پڑھ تو لیے ہیں لیکن تربیت ضروری ہے، تو وہاں تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے وہاں بھیجا، تو وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع مل گئی تھی کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے آ رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ بڑے اچھے ایک شجرہ سے ہے، اچھے نسب سے ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم آئے ہو، 3 دن ہم آپ کو کھلائیں گے، اس کے بعد اپنے اعتبار سے کھانے کا انتظام کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چہروں پر دیکھ رہے ہیں بل اور نشانیاں چیب جبی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، نشان پڑتے نہیں پڑتے کہ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برابر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حقیقت میں جب آدمی صفات کا ایک گہوارہ ہوتا ہے تو اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مولانا ایسا کرو جتنے نمازی آئے ان کی جوتیاں آپ کو صحیح کرنا ہے۔ تو دیکھا جو جوتے اچھے ہوتے تھے وہ صحیح کرتے تھے اور جو جوتے ذرا گندے ہوتے تھے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا ہاں نفس بھی بڑا چالاک ہوتا ہے، تربیتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا پڑھاتے ہو؟ فرمایا سیاہ ستہ پڑھاتا ہوں۔ مدرسے کا اہتمام سنبھالتے ہوئے اتنا بڑا مدرسہ اور سیاہ ستہ پڑھا رہے ہو؟ فرمایا مشکات پڑھا رہا ہوں، اور مشکات سیاہ ستہ ہی نہیں غیر سیاہ ستہ کا خلاصہ ہے۔ بچوں پڑھ لینا الگ ہے لیکن اللہ کو منوانا اصل مسئلہ ہے۔ ہم پڑھ بھی رہے ہو، پڑھا بھی رہے ہو، اللہ کو منا بھی رہے ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے والد کی تربیت نہ ہوتی تو زکریا اس مقام پر نہ ہوتا۔ 17 سال تک میرے والد ماجد مولی یحییٰ نے مجھے اپنے سے الگ نہیں کیا کہ زکریا کہیں تو دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں تیرے راتوں کے خواب بدل جائے، تیرے راتوں کے خوابوں میں ایرے غیرے نتھو خیرے اور بلی کے خواب میں چھیچڑے نہ ہو، تیرے خوابوں میں کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہو، اور تیرے راتوں کے خواب گویا کہ ایسے خواب ہو جس کا اثر دن میں تیری زندگی پر پڑ رہا ہو۔ مشکات شریف جب شروع ہونی تھی تو والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا بیٹا غسل کر کے آؤ۔ غسل کرایا، خود آئے مولانا یحییٰ صاحب، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے کہاں کہ بار الہ میرے بیٹے زکریا کے ہاتھ میں یہاں درس حدیث شروع ہو رہا ہے، زندگی کے اخیر لمحے تک درس حدیث اس سے نہ چھوٹے۔ باپ کی کیا دعا تھی کہ دنیا میں جب بھی شیخ کا لفظ بولا جاتا ہے المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، کہ اس سے مراد حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ہے۔ ابھی انتقال نہیں ہوا اور ایک صاحب کو حضرت شیخ خواب میں آتے ہیں انتقال سے 1 ہفتہ پہلے، فرمایا بیٹا دیکھو جنت البقیع میں میری قبر کھودی جا رہی ہے، وہاں سوئے ہوئے مجھے حضور کا روزہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، حضور کی قبر کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، تم دیکھ لو ذرا اسے۔ اللہ اکبر، عشق ہوتا ہے وہ چھپا نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ڈالتے ہیں۔ یہ مصنف کتاب نے اس کتاب کو ختم کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر کہ آپ علیہ السلام نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ ویسے کانا آپ نے پڑھا ہے، تھا کے معنی میں آتا ہے،
تم بہترین امت تھے. تو اگر تھے کے معنی میں لے، اس کا مطلب لوح محفوظ میں تم کو بہترین امت کہا جاتا تھا، یعنی تم بہترین امت تھے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں، یا تم بہترین امت تھے اگلی امتوں میں، پچھلی امتوں میں تم بہترین امت سے یاد کیے جاتے تھے. اب کیا ابھی بھی بہترین امت ہے، اس لیے کہ خیریت کے انقطاع اور ختم کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جیسے کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، وہاں بھی کان کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان غفوریت اور شان رحیمیت کے انقطاع کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم ہمیشہ کے لیے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کان اگرچہ تھا کے معنی میں اگر لیا جائے، لیکن وہ بھی اب بھی خیریت اور امت کی خیریت جو کی تو باقی ہے. بعضوں نے کہا کہ کنتم کو انتم کے معنی میں لے لیا جائے، کنتم اے بمانا انتم، تم بہترین امت ہو. بہترین امت سے مراد اس کا مصداق ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ مہاجرین ہے، ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اس سے علماء، صلحاء اور شہداء مراد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذاتی قول یہ تھا کہ اس سے مراد اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ عام ہے، اس سے پوری امت اجابہ، امت مسلمہ مراد ہے. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم 70 امت کو پورا کرنے والے ہو. 70 کا عدد یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، تقصیر کے لیے ہے، حد کے لیے نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے ہے. یا بعضوں نے کہا کہ اگر تحدید کے لیے مانا جائے تو امت تو کئی آئی ہے، لیکن بڑی بڑی امتیں جو 70 آئی ہے اس میں تم اس کی تکمیل کرنے والے ہو، تم 70 امت کی تکمیل کرنے والے ہو. اور آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان تمام امت میں سب سے بہتر ہو، حضور کے طفیل میں، اس لیے کہ حضور کائنات کے دلہے ہیں، حضرت جی ہے، اور حضرت جی جب کہیں جاتے ہیں تو حضرت جی کے طفیل میں حضرت جی کو تو بہت ساری چیزیں ملتی ہی ملتی ہے، لیکن حضرت جی کے طفیلیوں کو بھی مل جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت جی کے لیے 10 آئٹمیں ہیں تو طفیلیوں کو کم از کم 2-4 آئٹمیں تو ضرور مل جایا کرتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو کیا نہیں ملا، کیا نہیں ملا؟ اس امت کو یہاں تک ملا کہ مٹی تمہارے لیے تطہیر کا ذریعہ ہے. مٹی جو انسان کے بدن کو ملوث کرنے والی ہو، تم بہت کمزور ہو، اگر طہارت کے لیے یا کسی مجبوری کے موقع پر تم پانی کے بجائے، اگر وضو کے بجائے تم مٹی بھی استعمال کر لو گے تو بھی تمہاری طہارت کے لیے کافی ہے. یہ حضور کے طفیل میں ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر غسل واجب ہوا ہے اور مجبوری ہے، اس موقع پر تمہیں پورے بدن کو زمین میں لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ ہوا تھا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جنگل چلے گئے تھے، کسی کام سے گئے تھے. اتفاق جنابت کا مسئلہ لاحق ہوا. ان کو اس مسئلے کا پورا پتہ نہیں تھا کیا کیا جائے. اگر جنابت کا مسئلہ ہو، پانی تو ہے نہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے تو فرمایا بھائی ہم تو جب تک حضور کو نہیں پوچھیں گے وہاں تک آگے کا کام نہیں کریں گے. لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نہیں بھائی مٹی پاک کرنے والی ہے، لیکن انہوں نے دماغ سے سوچا کہ وضو کے لیے تو چہرے پر مٹی لگاؤ اور ہاتھ پر لگاؤ، لیکن یہ تو پورا بدن ناپاک ہوا ہے، تو اب پورے بدن کو ہی لوٹ پوٹ کرنا پڑے گا. اپنے پورے بدن کے کپڑے نکال لیے اور اونٹ جیسے زمین میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زمین میں لوٹ پوٹ ہوئے. اور یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اور آپ کے سامنے یہ کارگزاری ہوئی تو آپ نے فرمایا عمار اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ پر اگر تم مٹی پھیر دو گے تو یہ بھی
غسل کی طرف سے تمہارے لیے کفایت کر لے گی، اور مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال تک اسے پانی نہ ملے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں تنگی ہے، اسلام میں تنگی ہے؟ ایک آدمی کو پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہے تو کہا گیا بھلے ٹپکتا رہے، آپ معذور کی دنیا میں گھس گئے، آپ نماز پڑھتے رہیے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ایک عورت کو اگر خون بہنے کی بیماری ہے تو چاہے تسلا اور تگارا خون سے بھر جائے، وہ نماز پڑھتی رہے۔ مذہب اسلام میں جتنی وسعت ہے اتنی وسعت تو کہیں بھی نہیں ہے، یہاں باریک سے باریک چیزوں کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اسی حدیث کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ درس حدیث پڑھانے کے لیے آئے۔ ظاہری بات ہے رات الگ ہوتی تھی، دن الگ ہوتا تھا۔ رات میں مصلی کی پشت پر آ کر اللہ کو مناتے تھے اور پھر دل کو صاف کر کے آتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے جب سے میری نظر میرے دل پر چلی گئی ہے تو آئینے میں چہرہ دیکھنا بھول گیا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے کہ اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا۔ رومال ایسا رکھتے تھے جیسے کسی پرانی لنگی کا رومال ہو۔ وجہ یہ ہے کہ بس دل اللہ کی محبت میں سرشار ہو، دل اللہ کی محبت میں سرشار ہو۔ فرمایا سبق پڑھانے کے لیے آئے، ایک بچہ اس نے جنابت کا غسل نہیں کیا تھا، کسی وجہ سے سبق چھوٹ نہ جائے تو وہ غسل کیے بغیر چلا آیا۔ بچے کی نادانی تھی، بلکہ اس کی بہت بڑی غفلت کہی جائے، لیکن بس کسی وجہ سے اس نے غسل نہیں کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جب سبق پڑھانے کے لیے آئے، رومال رکھا ہوا تھا، تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، سر جھکا کر کے کہا بچوں اگر کسی نے غسل نہیں کیا ہے غسل کر کے آؤ۔ وہ بچہ شرمندہ ہوا، کھڑا نہیں ہوا۔ دوبارہ حضرت نے فرمایا بچوں اگر کسی نے غسل نہیں کیا ہے غسل کر کے آؤ۔ وہ بچہ کھڑا نہیں ہوا تو حضرت نے فرمایا بیٹے عبدالعزیز کھڑے ہو جاؤ، غسل کر کے آؤ۔ بچے کو جانا ہی تھا، اس لیے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ کی طرف سے یہ الہام کر دیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ درس حدیث یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بچوں میں اصل آپ سے مخاطب ہوں، آپ بچوں کے درجے میں ہو۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ ہم کو کاغذ کی شکل میں سند مل جائے، ہماری سند یہ ہے اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری سند یہ ہے کہ اللہ کا رسول خوش ہو جائے، ہماری سند یہ ہے کہ اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ 17 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھایا، یہ کہتے ہوئے ان قبر والوں نے یہ کہا، ان قبر والوں نے یہ کہا، مسلسل کہتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسئلہ اٹھا، آپ اپنی قبر میں حیات ہیں۔ کسی ایک طالب علم نے اشکال کیا، حضرت نے جواب دیا، دوبارہ اشکال کیا، حضرت نے جواب دیا، لیکن بچہ خاموش نہیں ہوا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس کو یہ مانے گا نہیں، تو حضرت نے بچوں کو کہا بچوں آنکھیں بند کر لو۔ سب نے آنکھیں بند کر لی، فرمایا کھولو۔ آنکھیں کھولی تو سنگ مرمر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ سارے بچوں نے دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے۔ تھوڑی دیر میں بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں چلے گئے۔ چند سال حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ مدینہ پاک حاضر نہیں ہوئے، فاصلے سے حاضر ہوئے۔ دور سے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول۔ تو قبر میں سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، او میرے پیارے بیٹے تم پر بھی سلام ہو۔ بچوں ہماری منزل یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری منزل یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اپنے آپ کو سنتوں میں بالکل رل مل کر دے، سنتیں ہمارے بدن کا جزو لا ينفک بن جائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ زندگی بھر سنتوں پر چلتے رہے۔ بڑھاپے میں اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، کسی نے آپ کو سروال سنت کے خلاف پہنانا شروع کیا، یعنی دائیں پاؤں کے بجائے باؤں پاؤں سے، تو رونے لگے۔ فرمایا بچوں بیٹا جب تک بدن میں طاقت تھی سنت کے خلاف کام نہیں ہوا، آج میرا بدن کمزور ہو گیا ہے
تو تم مجھے سنت کے خلاف ازار پہناتے ہو۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑے بڑے مجاہدے کر لیے، جنگل میں رہا ہوں، درختوں کے پتے چبائے ہیں، لیکن مجھے اللہ نہیں ملا، اور میں یہاں گھر پر رہتے ہوئے ساری چیزوں میں رہتے ہوئے سنت کے مطابق میں نے کام کرنا شروع کر دیا، مجھے بڑی تیزی کے ساتھ اللہ مل گیا۔ اتنا آسان ہے، آپ بریانی کھاؤ، آپ زردہ کھاؤ، اچھی سے اچھی آئٹمیں لو، اچھے سے اچھے جوتے پہنو، لیکن آپ سنت کے مطابق پہنو تو سنت کے مطابق کھاتے ہوئے اللہ ملے گا، سنت کے مطابق پہنتے ہوئے اللہ ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، اس کی غرض و غایت میں آتا ہے کہ کیوں حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہو، تاکہ شان صحابیت پیدا ہو جائے، ہم صحاباؤں کی طرح متواضع ہو، صحاباؤں کی طرح ہماری زندگی میں مجاہدہ ہو، صحابہ کی طرح ہماری زندگی میں غصہ پینے کا مزاج ہو، صحاباؤں کی طرح ہماری زندگی میں دنیا سے بے رغبتی ہو۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو للچانے کے لیے ایک انگریز پیسوں کا بکس لے کر کے آیا تو حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا کہیں اور جاؤ، وہ راستہ کہیں اور ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے مضمون لکھا، ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔ بچوں، تمنا کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، یہی ہماری منزل ہے، قرآن پاک میں ہے۔ ابھی ان بچوں نے قرآن کا ختم کیا اور یہ بچے مشکات کا ختم کر رہے ہیں، کل آئندہ جا کر بخاری کی تکمیل بھی کریں گے، لیکن ہماری سند کاغذ کی شکل میں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ عارضی ہے، اصل سند یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ فرمایا اور حضور کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہماری زندگی میں ایسی رچ بس جائے کہ ہماری زندگی کا جزو لا ينفک ہو۔ ہمارے اکابرین دیوبند، علماء دیوبند ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، اللہ اکبر، قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ اپنے بچوں کو کہتے تھے بچوں زندگی ایسی گزارو جیسے علی میاں گزارتے ہیں، صبح کی باسی دال شام کو کھا لیتے ہیں۔ کون آدمی اگر چاہے اور امریکہ آرڈر کرے تو وہاں سے بائی پلین ان کے لیے کھانا آ سکتا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا، لیکن دنیا کی بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے ان کو ₹1,00,000 کا کوئی ایوارڈ کوئی ہیرے کی شکل میں دیا ہے۔ حضرت بیرون ملک سے یہاں کے ایئرپورٹ پر اترے، خدام ساتھ میں ہیں، کسی سائل نے سوال کیا اللہ کے واسطے دے دو، معلم صاحب نے خادم کو کہا وہ ہیرا کہاں رکھا ہے، ان کو دے دیا جائے۔ ایک مرتبہ معلم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے یہاں عرب شہزادوں کو بلایا تھا، بہت بڑا کوئی پروگرام تھا، تو کسی نے اتنا لکھ دیا کسی اخبار میں کہ ذرا مولانا نے اس لیے عرب شہزادوں کو بلایا ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ معلم صاحب نے مضمون پڑھتے ہوئے مائک ہاتھ میں لے لیا اور کہا بھائی کسی کہنے والے نے کیا لکھا، کیا کہا ہے؟ حقیقت یہ ہے حضرت آپ فدا ہو گئے اور روتے روتے کہا ابو الحسن کی تو یہ تمنا ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو رات کے اندھیرے میں میرے گھر میں لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، اس لیے کہ میرے محبوب کا جب انتقال ہوا ہے تو گھر میں دیوا بتی نہیں جل رہی تھی، اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اڑوس پڑوس میں گئی تھی اور کہا تھا بہن تیل ہو تو دے دو، میرا محبوب بیمار ہے۔ فرمایا ابو الحسن کی یہ تمنا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے گھر میں رات کے اندھیرے میں دیوا بتی نہ جل رہی ہو۔ بچوں، یہ ہمارے علماء دیوبند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نماز کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے چیرتے ہوئے گئے جیسے کوئی اچانک حادثہ پیش آ گیا ہو۔ آپ نے لوگوں کو کہا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ پیسوں کے ڈلے پڑے ہیں، کچھ درہم پڑے ہیں، اچھا نہیں لگا کہ میرے گھر میں یہ ہو، میں نے اس کو جب تک تقسیم نہیں کیا وہاں تک چین نہیں آیا۔ حضرت فقیہ الامہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جن کو اللہ نے 40 یا 44 کے قریب حج اور عمرہ کرنے کا موقع دیا تھا، وہ بھی حافظ قرآن تھے،
کسی نے پوچھا مفتی صاحب قرآن کا، فرمایا گنگو سے سہارنپور کا راستہ کتنا ہے؟ فرمایا یہ تو پتہ نہیں ہے، جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت نے اپنے کپڑے مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری کو دے دیے تھے تاکہ عاریتن استعمال ہو، اور جب دنیا سے جائے نہ ہیش داریم نہ غمِ ہیش داریم، نہ دستار داریم نہ غمِ پیش داریم۔ حضرت فرماتے تھے اپنی بیوی کو، ہماری ملکیت میں ایک گھر تھا، وہ بھی ہم نے آپ کے نام کر دیا ہے، ہماری ملکیت میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا سے جائے تو ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا یہ آپ کا مکان ہے، بلا لوگے تو آ جائیں گے، ورنہ ہم فقیروں کا ٹھکانہ تو مسجد مدرسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع مثالی ہے، آپ کیسے متواضع تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت نماز عشاء کے بعد دوستوں سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرنے کے بعد جس بیوی کے وہاں جانا ہو آپ جاتے تھے، اور آپ روانہ ہوتے تھے صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کسی بیوی کے گھر میں جاتے تھے، وہاں تک صحابہ آپ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی نے کھردوری چادر لے کر آپ کی گردن میں ڈالا اور آپ کو کھینچا تو آپ کی گردن لال ہو گئی۔ صحابہ لال پیلے ہو رہے ہیں، لال پیلے ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دیہاتی نے کہا، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 اونٹنیاں لایا ہوں، مجھے راشن پانی دیجئے۔ اور ایسا سخت جملہ استعمال کیا، اپنے باپ کے گھر سے نہیں دے رہے ہو، یہ جملہ استعمال کیا۔ صحابہ لال پیلے ہو رہے ہیں، لیکن قربان جائیے آپ کے علم پر، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق سراپا قرآن تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ دیہاتی اس طریقے سے بے ادبی کا سا رویہ کر رہے ہیں، صحابہ غصے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں دوں گا جب تک میں تم سے بدلہ نہ لے لوں۔ وہ یوں کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں تم کو بدلہ نہیں لینے دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا جب تک کہ آپ بدلہ نہ لے لوں۔ وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں تم کو بدلہ نہیں لینے دوں گا۔ چنانچہ اخیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے صحاباؤں کو کہا بھائی ان کے اس اونٹ پر یہ راشن دے دو، دوسرے اونٹ پر یہ راشن دے دو۔ اور آپ نے صحاباؤں کو کہا اللہ کی برکت پر لوٹ جاؤ، اور مسکراتے ہوئے آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ آپ تو تواضع کی گودام تھے۔ گودام ہوتا ہے نا جہاں مال بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے بازار میں مال تقسیم ہوتا ہے، تو تواضع کی گودام تھے، اور وہاں سے ہمارے اکابرین کو بھی کیسی تواضع ملی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر دوں، دل ہلانے والا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں بھنگیوں نے ہڑتال کر دی کہ ہم استنجا خانہ صاف نہیں کریں گے، ہڑتال کر دی۔ وہاں کے مدرسے کے انتظامیہ بہت پریشان تھے کہ بھی یہاں بھنگیوں نے ہڑتال کر دی ہے۔ مجلس بچوں کو جمع کیا اور یوں کہا انتظامیہ نے کہ بھئی کوئی ہے بچوں جو استنجا خانہ صاف کرے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا حضرت مجلس ختم کر دیجئے، جو مخلص آدمی ہوگا وہ صاف کر لے گا۔ چنانچہ ایک دن دیکھا استنجا خانے صاف ہے، اور وہاں استنجا خانے ڈبوں میں بھر جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کنویں میں کہ کنویں میں وہ استنجا جائے، ڈبے ہوتے تھے، چونکہ پانی نزدیک تھا، اور جب وہ ڈبہ بھر جائے تو جنگل پھینک آؤ، جب ڈبہ بھر جائے تو جنگل پھینک آؤ، یہ پوزیشن تھی۔ 8 9 10 کے قریب استنجا خانے تھے۔ ایک دن استنجا خانہ صاف ہو گیا، دوسرے دن صاف ہو گیا۔ انتظامیہ نے یہ دیکھا تو مانو نہ مانو، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ مانو نہ مانو یہ کوئی مخلص بندہ ہے جو استنجا خانہ صاف کر رہا ہے۔ بچوں ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون مخلص بندہ ہے ہمارے اس مدرسے میں۔ چنانچہ ایک دن دیکھا بچے الگ الگ جگہ پر چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں ایک بندہ آتا ہے اور ڈبہ اٹھا کر کے جنگل پھینک دیتا ہے۔ سب استنجا خانے صاف کر رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی دیکھا، بچوں نے دور سے دیکھا لیکن پتہ نہیں چلا۔ اس حیت میں وہ آدمی آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کون ہے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے دن بچوں کو کہا بچوں
معلوم کرو، زبردستی معلوم کرو وہ کون ہے۔ فرمایا یہ بہت مخلص آدمی ہے۔ چنانچہ 8-9 ڈبے ختم کیے، وہاں تک تو پتہ نہیں چلا، ایک ڈبہ باقی تھا، بچے جمع ہو گئے۔ فرمایا بتاؤ تم کون ہو؟ لیکن انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، بچے تو ویسے بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے چادر کھینچی تو ڈبہ چھلکا، تو ذرا غلاظت چادر پر بھی گری، اور چادر ہٹنے پر پتہ چلا وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، اور روتے روتے کہا بچوں اگر میرے پاس حدیث پڑھتے ہو تو پاک حدیث کا واسطہ، اگر تم مجھ سے کسی سلسلے میں بیعت ہو تو ان مبارک سلسلوں کا واسطہ، یہ نام میرا کسی کے سامنے آپ نہ بتائیو۔ بچوں شرارت کے ساتھ علم نہیں آتا۔ جس دل میں، جس برتن میں گو اور گوبر بھرا ہوا ہو، فرمایا وہاں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ جس دل میں اللہ کو بسانا ہو، فرمایا وہ دل اللہ کے ذکر سے معمور کیا جاتا ہے، اور وہ دل اللہ کی یاد سے اس کو آباد کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین کا ہر چیز میں، دنیا سے بے رغبتی کے معاملے میں تو یہ حال تھا، دنیا سے گزرا ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ عزیز بچوں، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آ جائے۔ ایک لمبی فہرست ہے علماء دیوبند کی کہ جنہوں نے ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کاپی بنانے کی کوشش کی، اور اللہ کے رسول کو بھی ان کے ساتھ گہرا رابطہ ہوا۔ ابھی نزدیک میں انتقال ہوا حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب، جن کی کتاب بھی ہے برکات مکیہ۔ شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور خواب میں نہ آتے ہو۔ یہ حال تھا۔ ترمذی شریف پڑھاتے تھے، اخیر میں ترمذی شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ چھٹی مل گئی تو بچوں نے کہا حضرت گھنٹی بج گئی۔ فرمایا بچوں پڑھ لو۔ تھوڑی دیر زیادہ پڑھایا، پھر کتاب بند کی۔ ملاقات کر لو، شاید آپ کی آئندہ ہماری ملاقات نہ ہو۔ ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے، اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ جس وقت بدر میں گئے تو بدر کی پہاڑیوں میں کہا او بدر کے پہاڑیوں، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا قدم کہاں گرا تھا، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا قدم کہاں گرا تھا۔ اندر سے آواز آئی یا موسیٰ تعال، یا آئیے، یا آئیے۔ اسی لیے ہے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہے جو عام آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ عام طور پر اس کا مطلب یہ تو مشہور ہے کہ موت کے بعد اللہ جنت میں یہ نعمتیں دیں گے، وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دکھاتے ہیں جو دوسروں کو نظر میں نہیں آتا، اپنے کانوں سے وہ آواز سناتے ہیں جو عام لوگوں کو سننے میں نہیں آتی، اور ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے وہ چیزیں آتی ہے جو دوسرے لوگوں کے دلوں پر نہیں آیا کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں پر یہ چیزیں ڈالتا ہے۔ مدینہ منورہ گئے اپنی پوری فیملی کے ساتھ، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس وقت حضرت معاذ سعید احمد خان صاحب مکی حیات تھے، حضرت کا قیام مدینہ منورہ میں تھا۔ حضرت نے فرمایا، معاذ سعید احمد خان صاحب مکی نے فرمایا مولانا آپ کی پوری فیملی کا ہمارے یہاں دعوت ہے۔ گویا کہ معاذ سعید احمد خان صاحب میزبان ہیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ روحانی بازی کے پاس ایک جوان آتا ہے، دھاڑے مار کر روتا ہے اور یوں کہتا ہے حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ ارے بیٹا تو کون ہے، تجھے پہچانتا بھی نہیں، تجھے معاف کائے کی معاف کروں، کیا غلطی کی ہے، بس آپ پہلے معاف کر دیجئے۔ اصرار کیا تو پھر یہ فرمایا حضرت اصل میں نے سنا تھا، یہ پڑوسی ملک کے بغل کے تھے، کہ آپ کا نام سنا تھا کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا رابطہ ہے، تو میرے دل میں تھا کہ میری ناپاک آنکھیں آپ کی زیارت کو ترستی تھی، تمنا کرتی تھی، تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ کی زیارت کروں گا۔ آج کسی نے بتایا کہ مولانا آئے ہیں، تو میں آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے،
لیکن میں نے آپ کو اچھے کپڑوں میں دیکھا تو دل میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ اللہ والے تو سیدھے سادے کپڑوں میں ہوتے ہیں اور یہ ذرا ٹپ ٹاپ کپڑوں میں ہے. میں ملاقات کے لیے نہیں رہا, چلا گیا. رات کو خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں حضور کی ملاقات کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا میرے موسیٰ سے نفرت کرتے ہو اور مجھ سے ملاقات کرتے ہو, ان سے معافی مانگ لو. اگر میرا موسیٰ ناراض ہے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں. میرے بچوں, اللہ آج بھی اگر کوئی بندہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے سینے میں لینے کے لیے تیار ہے. ہم تھوڑا سا آگے تو بڑھیں. اگر آگے بڑھیں گے, قرآن اور سنت کے مطابق ہماری زندگی ہوگی, یہ بچہ سب میں ممتاز ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت ہوتی ہے. ابھی 3 دن پہلے میں لکھنؤ گیا تھا. وہاں حضرت مولانا عامر عزیز صاحب جنہوں نے مولانا احمد علی پرتاپ گڈھی کی خدمت کی تھی, اور مولانا احمد علی پرتاپ گڈھی اللہ کی محبت کا دیوانہ, اللہ کا عاشق, ان کی پسلیاں نظر آئے اگر کوئی گننا چاہے. آج بھی ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے, آتش عشق نے جلا ڈالا مجھے, ہم نے تو زندگی مر کے پائی ہے. آتش عشق نے جلا ڈالا مجھے, ہم نے تو زندگی مر کے پائی ہے. فرمایا, وہ مولانا عامر عزیز فرماتے ہیں میں نے تکمیل حفظ کیا اور میری دستار بندی حضرت معابرار صبردوئی فرما رہے تھے. محی السنہ حضرت معابرار صبردوئی, حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے پوچھیں گے اشرف علی کیا لے کر آئے ہو, تو میں کہوں گا کہ ابرار اور مسیح کو لے کر کے آیا ہوں. مسیح الامت حضرت مولانا جلال آبادی نور اللہ مرقدہ فرمایا ان کا بھی یہ حال تھا سادگی کا. ادھر انتقال ہوتا ہے اور مفتی محمود صاحب دونوں ساتھی تھے. مفتی محمود صاحب نے خواب میں دیکھا, پوچھا مولانا کیا گزری؟ فرمایا اپنے دوست کو بشارت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا استقبال میں کھڑے ہو جاؤ, میرا مسیح آ رہا ہے, میرا مسیح آ رہا ہے. اور جو ستارے رات کے اخیر میں طلوع ہونے والے تھے ان کو کہا ابتدائی رات میں طلوع ہو جاؤ. لیکن کون تھے مسیح الامت؟ پاؤں میں پھوڑا ہوا تھا, ایک صاحب اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہے اڑا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا بیٹا آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں. فرمایا آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں. مکھیاں اپنا کام کریں. 4 گھنٹے 2 زانو بیٹھا کرتے تھے. ادب کا یہ حال تھا. عزیز بچوں, کہنے کا منشا یہ ہے کہ اپنی زندگی جب شریعت اور سنت کے مطابق بن جاتی ہے تو آٹومیٹک بندے کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جاتا ہے, اسے احساس بھی نہیں ہوتا. بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج یہ بچے مشکا شریف کا ختم کرنے جا رہے ہیں, لیکن روزانہ اپنی زندگی میں صرف یہ نہ ہو کہ ہم پڑھائی میں تو لگے ہوں, ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو, ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہے ہو. دعاؤں میں کم از کم دل لگائیں, دعاؤں میں. آج کے زمانے میں معمولات سخت ضروری ہے. آج جتنے فتنے ہیں اتنے فتنے کبھی نہیں تھے. ہم کہا کرتے ہیں جس زمانے میں طاعون پھیلا ہوا ہو اس زمانے میں ٹیکے لگانے پڑتے ہیں. صحابہ کتنے معمولات کے پابند تھے, ہمیں تو ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے تو حضور کا چہرہ تھا. کوئی بھی حالات آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیا کرتے تھے, کام بن جاتا تھا. ہم فتنوں کے دور میں ہیں, دعاؤں سے کام بنتا ہے. اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے, اکابرین کا یہ حال تھا. حضرت معاذ ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے انتقال سے پہلے میری والدہ نے مجھے بلایا اور یوں کہا بیٹے ابو الحسن میں نے تیرے لیے جتنی دعائیں کیا سب اللہ نے قبول کی ہے, اور میری زندگی میں نے جو دعائیں کی میں نے اللہ نے قبول کی ہے. بیٹا مت گھبرانا, میں تیری قسمت کو بنا کر کے جا رہا ہوں. مولانا کی والدہ کا انتقال ہوا. مولانا فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ بیت اللہ حاضر ہوا, شاہ فیصل کا زمانہ ہے. کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا کہ بیت اللہ کی چابی لے لو, اور مجھے بیت اللہ کی چابی دی. میں اندر گیا اور اندر جا کر کے میں نے نماز پڑھ کر سجدے میں اللہ کے سامنے میری والدہ مرحومہ کو یاد کر کے بہت رویا ہوں کہ میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی ابو الحسن اس مقام پر نہ ہوتا, ابو الحسن اس مقام پر نہ ہوتا.
بچوں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے اساتذہ کی دعا کی ضرورت ہے. اساتذہ، ایسے اساتذہ سے تعلق رکھو. آپ کا کوئی دوست نہیں، آپ کا دوست آپ کے اساتذہ. اساتذہ محبت، اور اساتذاؤں کو بھی تجربہ ہوتا ہے. یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اور ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ بچہ سیدھا یہاں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. دعاؤں میں اس بچے کے لیے دعائیں نکل جاتی ہے. غیر محسوس طریقے سے اللہ اس بچے سے کام لیتے ہیں. حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کو حضرت مفتی محمود صاحب نے کہا، بیٹا فاروق، یہ مشکات کی کاپی ہے، میرے اپنے پاس رکھو. مفتی صاحب نے سنایا، مفتی فاروق صاحب نے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ استاذ نے اور میرے شیخ نے یہ کاپی دی ہے اور کام ہوگا. زندگی کے آخری ایام میں اسی کاپی کے ذریعے سے آپ نے مشکات شریف کی شرح لکھنا شروع کیا. اور کمال تو یہ ہے کہ مینا میں کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، مسودہ بغل میں دبایا ہوا ہے، اور آپ وہی کبھی موقع ملتے ہیں تصحیح کرتے ہیں، اور اسی بغل میں نسخہ دباتے ہوئے رمی جمرات کے لیے گئے ہیں. بھیڑ آئی ہے، حضرت اسی ازدحام میں اور بھیڑ میں دبے ہیں. اللہ کا بندہ دنیا سے روانہ ہو گیا. فرمایا، ڈھونڈوں گے ہمیں ملک و ملکو، ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. یہ کہتے ہوئے لیکن میرٹھ والے کہتے ہیں، مولانا مفتی صاحب کو داڑھی نہیں آئی تھی اور اللہ نے ان کو ولایت دے دی تھی. ہم جاتے تھے، گزرتے تھے تو رات میں کبھی کبھی نماز پڑھا کرتے تھے. میرٹھ میں ہمارے ایک میزبان ہے، وہ کہتے ہیں، مولانا میں جب گھر سے نکلوں میری والدہ دو نصیحت کریں، بیٹا کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ مت ڈالنا، اور بیٹا درود شریف کی کثرت کرنا. مولانا 12 مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے. خواب میں زیارت کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ محنت ضائع نہیں ہوتی. عزیز بچوں، بس میں آپ کو چند نصیحت پر، چونکہ وقت مجھے ختم بھی کرنا ہے، چند باتیں، چونکہ سبق سنانا اور سننے کی تو عادت ہے، اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ زندگی کے اخیر لمحے تک ہم سب کو طالب علم رکھیں. شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی خط لکھتے تھے تو نیچے لکھتے تھے، طالب علم محمد زکریا. طالب علم محمد زکریا. کیا تواضع تھی، تواضع کی کیا مثال. حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری نے سنایا کہ ایک مرتبہ امتحان کا زمانہ تھا. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اس وقت مدرسین کے اوپر ذمہ دار تھے، اور اللہ نے حضرت کو مقام دیا تھا. اساتذہ ڈرتے تھے کہ مذاق میں بھی بد دعا کا جملہ نہ نکل جائے. حضرت آپ کا مذاق ہو جائے گا اور آسمان پر جملہ چلا جائے گا، ہماری قسمت خراب ہو جائے گی. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب جنہوں نے نفت العرب لکھی ہے، زبان اتنی صاف نہیں تھی لیکن اللہ نے غضب کا علم دیا تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا امتحان ہو چکا ہے، ٹپائیاں اندر رکھوا دو. یہ کہہ کر حضرت مدنی چلے گئے، لیکن دوسرے نماز کے وقت یا آئے تو ٹپائیاں بھی باہر تھی. تو حضرت مدنی نے غصے کی حالت میں اتنا کہہ دیا، مولانا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ٹپائی اندر رکھوا دو، ابھی تک ٹپائی نہیں رکھوائی. یہ کہہ کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، آسام یا بہار کا سفر تھا، حضرت چلے گئے. یہاں سے حضرت ماں اعزاز علی صاحب کو احساس ہوا. اللہ ہم سب کو تواضع کی دولت سے مالا مال فرمائے. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محبت کی باتیں تو ہوتی ہے لیکن جھکنا کسی کو نہیں آتا. جھکتا وہی ہے جس میں کچھ جان ہے. اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے، اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے. چنانچہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کبھی خط لکھتے تھے تو نیچے لکھتے تھے سنگ اسلاف، اسلاف کا پتھر. کبھی لکھتے تھے سگے اسلاف، اسلاف کا کتا. اپنے کو کتے سے تعبیر کر رہے. کیا لکھ رہے، کون لکھ رہا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ. ابھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ چلے گئے آسام یا بہار کے سفر پر. یہاں سے مولانا اعزاز علی صاحب نے خط لکھا، حضرت میری وجہ سے آپ اللہ کے نیک بندے کو تکلیف ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، اور میں مدرسے سے استعفیٰ لے رہا ہوں، اور میں مدرسے سے مستعفی ہو رہا ہوں. ہو سکتا ہے دانستہ یا نادانستہ میرے ذریعے سے آپ اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچ جائے، اور اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچ جائے یہ اچھی بات نہیں ہے. ابھی میں نے کہا لکھنؤ کے سفر میں تھا، میں کیا بتاؤں. وہی مولانا امیر عزیز نے بتایا 18 سال تک ایک مدرسے کا نظام چلانے کا کام کیا. 2-4 آدمیوں کو شرارت سوجی، ایک نے تالا لگا دیا. یہ مولانا
گئے، بہت دل دکھا، لیکن کہا کس نے تالا لگایا ہے بلا لو۔ فرمایا بھائی ایسے ہی تالا مت لگاؤ، اب تک کام کرتے تھے، میں بوجھ لیتا تھا، اچھا ہے آپ بوجھ لے لو، لو یہ چابی میں آپ کو عزت سے دے رہا ہوں، ہم جو کام کرتے تھے آپ کرتے رہیے، اللہ آپ سے اور کام لے۔ وہ لوگ قدموں میں گرے، معافی مانگی، فرمایا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو لے لیتا ہوں، لیکن دل دکھا۔ بہرحال دل دکھنا ہی تھا۔ 15 دن ہوتے ہوتے وہ آدمی پکڑا گیا اور 7 دن ہوتے ہوتے دنیا سے روانہ ہو گیا۔ ان کے بچے معافی مانگنے کے لیے آئے، یہ ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر میرے ولی سے کوئی دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے پاس خط جاتا ہے، حضرت مدنی آتے ہیں، اس زمانے میں دور حدیث کی کلاس اوپر تھی، ابھی تو رکشہ سے اترے ہیں، تانگے سے اترے ہیں، اور اس تانگے والے کو کہا بھائی تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ حضرت مدنی بڑھاپے کے عالم میں اوپر گئے اور مولانا اعزاز علی صاحب سبق پڑھا رہے تھے، سب کے سامنے مولانا اعزاز علی صاحب کا پاؤں پکڑ لیا اور یہ فرمایا مولانا میں نے معاف کر دیا، اللہ کے واسطے میں نے معاف کر دیا، اور بچوں کو کہا بچوں تم گواہ رہنا میں نے حضرت مولانا کو معاف کیا ہے۔ مولانا اعزاز علی صاحب رونے لگے، حضرت سب کے سامنے آپ میرا پاؤں پکڑ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ بچوں مدرسے کی زندگی میں اصول کے پابند بنو، باوضو پڑھو، ہمیشہ 2 زانو بیٹھنے کی کوشش کرو، اور ہو سکے تو روزانہ صبح اپنی نیت کو تگڑا کرو، نیت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ میں تجربات کی دنیا میں ایک بات بتاؤں، ہمارے ایک عزیز ہے تو ان کی بیوی کو ناپاک جنات لاحق تھا، انما الاعمال بالنیات سالوں سے پڑھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی واقعے سے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ایک کیفیت ایمانی میں۔ تو جب بیوی پر باطل اثرات کو ختم کرنے کے لیے جب قرآن پڑھے تو ناپاک جنات چلا تو جائے لیکن بیوی گھابے کی طرح کمزور ہو جائے، یہ بہت پریشان۔ 2 رکعت پڑھی، سوتے وقت اللہ سے کہا بار الہ مجھے تیری ضرورت پڑی ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، بیوی بہت پریشان ہے، تو میرے لیے حل بتا۔ تو رات کو خواب میں کہا گیا او اللہ کے بندے کیا تجھے نیت کرتے نہیں آتا؟ یہ نیت کرو کہ اللہ عافیت کے ساتھ جو بھی تکلیف ہو اسے ختم فرما۔ یہ عامی آدمی کہہ رہا ہے کہ مولانا دوسرے دن میں نے جب بیوی پر قرآن کا عمل شروع کیا اور میں نے یہ نیت کی تو خدا کی قسم جیسے آٹے میں سے بال نکالا، یعنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور تکلیف ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ تجربات کی دنیا میں؟ حقیقت یہ ہے ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے ہمیں جو دی ہے بہت بڑی ہے۔ اور بچوں آپ تو کون ہو، آپ کے اوپر کیا جمیلے ہیں؟ تم تو ذرا پورا سال ہوتے ہوتے جب یہاں سے گھر جاؤ تو تمہارے دل کی کیفیت عجیب ہو کہ جب تم دعا میں بیٹھو تو تمہارا دل بھر جائے اور آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، تو ان کا یہ حال تھا علامہ طبری کا، 3 آدمی تھے جو مدینے میں پڑھنے گئے تھے، لیکن پھاقہ پیش آیا تو 2 تو چلے گئے، علامہ طبری نہیں گئے۔ ایک مرتبہ بھوک نے بہت ستایا تو اللہ کے رسول کی قبر کے پاس آ کر یہ کہا یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک نے مجھے بہت ستایا ہے، یا رسول اللہ الجوع، یہ کہہ کر کے آنکھوں میں سے آنسو بہائے، باہر نکلے۔ ایک آدمی محلے میں کہہ رہا ہے این الطبری، این الطبری، طبری کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا انا الطبری، میں ہی طبری ہوں، کیا کام ہے؟ ابھی حضور خواب میں آئے تھے اور فرمایا میرے مہمان ہیں علامہ طبری کہیں سے آئے ہیں، بھوک لگی ہے ان کو جا کر کے کھانا کھلاؤ۔ بچوں اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط ہو۔ اور یہ اس روایت کے اخیر میں حدیث حسن کہا، یعنی یہ حدیث حسن ہے، اس کے ذریعے سے گویا کہ حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب قریب میں آ گئے ہیں تو شاید کوئی ایسا اشارہ کے وقت، ارے اللہ میرا پورا ذہن ادھر چلا گیا، حسن خاتمہ کی طرف اشارہ، حسن خاتمہ کی طرف۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بچوں میں کیا کہوں، شروع میں جب پڑھانے آیا تو میری نظر بھی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر رہا کرتی تھی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے رب کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے کوئی کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ میں بچوں کو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا آئے کوئی اور ہمیں کروڑوں روپے میں خرید لے،
آئے کوئی مائی کا لال اور ہمیں کروڑوں روپے میں خرید لے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نہ معلوم ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین کی روحانی توجہ، اور میں بیچ میں کہہ دوں کیفیت میں ایسا اضافہ ہوا کہ میں بیچ سبق میں میری ہچکی بن گئی، اور میں جا کر میرے شیخ ماں قمر الزما صاحب دامت برکاتہم سے میں فون سے رابطہ کرنے پر روتے روتے مجبور ہوا، حضرت مجھے تھام لیجئے، میں ایک عجیب کیفیت میں چل رہا ہوں، مجھے آپ کی توجہات کی ضرورت ہے، کہیں میں کسی دنیا میں چلا نہ جاؤں۔ عزیزوں، اس کی لذت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے، خدا پاک کی قسم، قرآن پاک یہ تو سونے کا ڈھیر ہے، اور یہ حدیث مبارکہ یہ چاندی کا ڈھیر ہے، ان کو چھوڑ کر دنیا میں کہاں جانا۔ ہمارا حال تو یہ ہو، نہ ہیش داریم نہ غم ہیش داریم، نہ دستار داریم نہ غم پیش داریم، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ معالیم صاحب کی ملاقات کے لیے پڑوسی ملک سے ایک علماء کا وفد آیا، وہ آدمی جس کا دنیا میں تذکرہ ہے، ان کے صوفے کیسے ہوں گے، ان کا گھر کیسا ہوگا، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا۔ جب آئے تو 4 پائے ایسی تھی جو جھول کھاتی تھی، 4 پائے ایسی تھی جو جھول کھاتی تھی۔ معلم صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر ان علماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہماری شان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی پسند ہو، ہمارے اخلاق کا معیار بلند ہو۔ بچوں، آپ ایسے بنو کہ تمہاری ماں تمہارے اخلاق کا تذکرہ کر کے آنکھوں میں ایسا آنسو آئے۔ مولانا، میرے اس بچے کی بات مت کرو، میرا وہ بچہ اخلاق کا نرالا ہے، اخلاق کا نرالا ہے۔ محمد مسیح الامت جلال آبادی ابھی چھوٹے سے تھے، اور ان کے ابا حقہ پیتے تھے، تو حقہ بھرنے کے لیے ان کے دوسرے بھائی جو تھے وہ بھر دیتے تھے۔ محمد مسیح الامت جلال آبادی ایک مرتبہ گھر ہے، تو ابا کو حقہ پینا ہے، تو والد ابا کو کہا محمد مسیح الامت جلال آبادی نے کہ ابا میں حقہ بھر دوں؟ نہ بیٹا، تو میرا ولی بچہ ہے، تجھے کام بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تجھے کام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بچوں، تم گھر جاتے ہو، اپنے ابا امی کے پاس سے پیسوں کے لالچی بنتے ہو، تمہیں ابا امی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش الیس منکم رجل رشید، کوئی ایسا بچہ ہو جو جا کر کے امی کو کہے میری امی پیسے تو مجھے ضرورت نہیں، مدرسہ مجھے پال رہا ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، بس میں نے تو سنا ہے کہ اکابرین ماؤں کی دعاؤں سے بنے تھے۔ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا مرکز میں، اور روتے روتے کہنے لگے، کہاں چلی گئی میری ماں جس کی گود میں الیاس نے تربیت پائی ہے؟ میری ماں اشراق والی تھی، میری ماں چاشت والی تھی، اور میری ماں تہجد میں روتی تھی۔ ایک مرتبہ تہجد میں رو رہی ہے، کمرہ بند ہے، چور کمرے میں گھس گیا، مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ربا چور آیا ہے، میں تیری یاد میں بیٹھی ہوں، تو نمٹ لے۔ چور اندھا ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو چور نے کہا، کمرے میں کوئی مرد ہو میرے باپ کے درجے میں، اور کمرے میں کوئی عورت ہو تو میری ماں کے درجے میں، آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گا، تم مجھے معاف کر دو۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، ربا میں نے معاف کیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ چور کو آنکھیں مل گئی۔ بچوں، ماں کی دعائیں آپ کو بہت آگے بڑھائے گی۔ پیسوں کی لالچ میں اپنی زندگی ضائع مت کرو۔ اور جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، میں ان کے اولیاء، ان کے والی، ان کے ابا یا چچا وغیرہ کو کہتا ہوں، یا ان کے کوئی دوسرے والی آئے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن تو بنے ہیں، اس پر چھٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ بچے صاحب قرآن بنے، صاحب قرآن بنے۔ جتنا قرآن زیادہ پڑھیں گے، قرآن یہ ہدایت کا مجسمہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہدایت کی باتیں کرتے ہو، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہدایت کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہو، قرآن کو دیکھ لو۔ جو 10% ہدایت قرآن سے چپکا ہوا ہے، 10% ہدایت ہے، 20% چپکا ہوا ہے، 20% ہدایت ہے۔ قرآن کو چپک کر کے چلو گے تو اللہ سجائے گا، یہاں بیٹھو، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ کام کرو، وہ نہیں کرنا، امی کے قدموں میں آؤ، دوست کو چھوڑ دو، یہ کمائی کرو، وہ کمائی نہیں کرنا۔
جیسے آج کل ایسے کیمیکل نکلے ہیں، وہ کیمیکل جب زمین میں ڈالے جائے تو زائد گھاس جل جایا کرتی ہے. فرمایا زائد آنے والے خیالات یہ جل کر کے بھسم ہو جائیں گے. اسی لیے اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں 40 سال ہو جاتے تھے اور ایک گناہ کا خیال نہیں آتا تھا. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، بابا صابر کلیری سے مشہور ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کلیر شریف جاتے تھے تو جوتے نکال دیتے تھے. کلیر شریف میں ان کی قبر پر ادب کے ساتھ جاتے تھے. فرمایا ان کا یہ حال تھا. ان کے شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرا ایسا بچہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کے دل پر غیر اللہ کا خیال نہیں آیا. بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک موقع پر جب دو دریاؤں کا سنگم جمع ہوا ہے، یاقوت اور مرجان کی مجلس ہے، دکھنے میں یہ بہت سادہ مجلس ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں فرشتوں کے انوارات ہیں. فرشتوں کے انوارات ہیں. دکھنے والوں کو نظر آتا ہے کہ جن گھروں میں گندی فلمیں ہیں ان گھروں میں در و دیوار پر بھوت اور پلیت بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھوت اور پلیت کبھی بچے کو پکڑتے ہیں، وہ بھوت اور پلیت کبھی اس کی ماں کو پکڑتے ہیں، وہ بھوت اور پلیت کبھی اس کے باپ کو پکڑتے ہیں. ہم ہی کر لیں گے، اللہ کی مدد کے بغیر خدا کی قسم کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے والد نے جب ہمارے سینے میں ہم کو قرآن دیا ہے اور موقع دیا، ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. ابا دنیا سے جائے تو زندگی پر کم از کم کچھ نہ کچھ ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے خود سنا ہے، حضرت نے فرمایا وہ واقعہ ان کے والد ماجد کے انتقال کا وقت قریب آیا. حافظ حامد حسن صاحب جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو حافظ حامد حسن صاحب کو ان کے بیٹے مفتی محمود نے کہا ابا اب تو ہم بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ پڑھانا چھوڑ دو، ہم آپ کو پال لیں گے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. تو ان کے ابا بھی بڑے تھے، شیخ الہند کے شاگرد تھے. دلیل کو توڑ دیا. مفتی صاحب نے پھر دلیل بیان کی، ابا نے توڑ دی. مفتی صاحب نے پھر دلیل بیان کی، ابا نے توڑ دی. ابا سمجھ گئے کہ میرا بچہ ماں چھوڑے گا نہیں مجھے. تو ابا آنکھوں میں سے آنسو بھر لے آئے اور روتے روتے کہا بیٹا میرے استاذ شیخ الہند نے یہاں بٹھایا تھا اور یوں کہا تھا حامد تیرا جنازہ یہاں سے نکلے. بیٹا اب میری لاش یہاں سے نکلے گی. انتقال کا وقت قریب آیا. کسی کو کہا محمود کو بلا کر کے لاؤ. مفتی محمود صاحب آئے. مفتی محمود صاحب، اللہ نے ابا کو تو نوازا تھا، بچے کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا ہے. مفتی صاحب کا انتقال ہوتا ہے افریقہ میں. مولانا ابراہیم صاحب جو ابھی حیات ہیں، انہوں نے ان کی بیٹی کو فون کیا مدینہ پاک میں، بیٹی ابا چلے گئے ہیں. بیٹی نے کہا مولانا مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا. میں حضور کی قبر پر سلامی بھرنے گئی، آنکھیں بند کی تو مجھے نظر آیا کہ حضور کے پڑوس میں میرے ابا بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے سمجھا ابا تو افریقہ ہے، مانو نہ مانو میرے والد چلے گئے ہیں. وہ مفتی محمود انتقال سے پہلے مولوی ابراہیم کو کہا مولانا جب میرا جنازہ رکھا ہوا ہو صفوں کے بیچ میں گھس کر کے کہنا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے. اگر میں نے کسی کو ڈانٹا ہو، اگر کسی کو میں نے سخت سست کہا ہو، کسی کو میں نے غلط مشورہ دیا ہو، کسی کا دل دکھا ہو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. وہ آدمی تھا، ہمارا ایک دوست تھا، مفتی صاحب کی خدمت کرتا تھا. حضرت فجر کے بعد اشراق پڑھ کر سو جاتے تھے تو یہ جا کر کے پاؤں دباتا تھا. یہ پاؤں دبانے گیا اور اس نے فجر نہیں پڑھی تھی. جو ہی ہاتھ لگایا مفتی صاحب نے کہا کس منحوس نے ہاتھ لگایا، فجر تو پڑھی نہیں ہے اور یہ ہاتھ لگا رہے. وہ بچہ ایسا شرمندہ ہوا، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کھل جاتا ہے. میرے عزیز بچوں، حسن کہہ کر اس نے خاتمہ کی طرف اشارہ ہے. جب ہم دنیا سے جائے اچھی حالت میں جائے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کے شیخ مولانا پیر حبیب صاحب انتقال سے پہلے ان کے پاس ایک صاحب یہ آیت پڑھ رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ آیت اتنے میں انہوں نے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین. وہ ان کی طرف دیکھے، مسکرائے، اللہ کہاں اور دنیا سے روانہ ہو گئے. حضرت مولانا اظہار صاحب مرکز نظام الدین میں رہتے تھے. مشورے کے لیے آنے سے بعد ان کو ذرا تھوڑے سے لطیفے سنانے کی عادت تھی. صوفی عبد الرحمن کا کوئی لطیفہ سنایا. مولانا عمر صاحب بھی حیات تھے. دروازہ بند ہے، اتنے میں اچانک دروازے کی طرف دیکھا، مسکرائے،
اور اہلن و سہلن و مرحبا مسکرائے، اور پھر ایسے دنیا سے روانہ ہو گئے جیسے ماموں کے گھر ملنے گئے ہوں، نانا کے گھر ملنے گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے، کما تحیون تموتون وہ کما تموتون تحشرون، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسا حشر۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، عشاء کے بعد جب تک 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے نہیں تھے سوتے نہیں تھے۔ شادی کا دن آیا تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف 2-3 دن نہیں پڑھا، تو کسی کے خواب میں حضور آئے اور فرمایا قطب الدین کو کہہ دو کہ ذرا 3 دن سے تم ہمیں یاد نہیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی فرمایا درود پڑھتے رہتے تھے، تو ایک مرتبہ حضور خواب میں آئے اور فرمایا منہ لاؤ بوسا دوں، تو شرمائے وہ تو رخسار کیا، حضور نے یا بوسا دیا۔ تو صبح اٹھے تو گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی، تو بچے کہنے لگے ابا خوشبو کس کی ہے؟ تو ابا ہچکیاں لے کر رونے لگے، بیٹا آج رات میرے گھر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ بچوں جس دن تم کو ایسے خواب نظر آئیں گے تو تم دنیا کی مارکیٹیں بھول جاؤ گے، خدا پاک کی قسم، اور اللہ تمہیں قرآن میں سے وہ چین اور سکون دیکھا جو کہیں اور نہیں۔ میں نے کہا مولانا عامر عزیز صاحب جو اماں احمد علی پرتاپ گڑھی کے پروردہ تھے، تربیت یافتہ تھے، مجھے بات کرتے کرتے رونے لگے، مولانا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ذاتی مکان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پورا چین اور سکون ان کو نصیب ہے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب اجراڑوی زندگی پر کرائے کے مکان میں رہے لیکن مستجاب الدعوات تھے۔ ان کے والد مفتی سعید احمد صاحب اجراڑوی زندگی پر کرائے کے مکان میں رہے لیکن مستجاب الدعوات تھے۔ بچوں یہ حسن کہہ کر کے اس نے خاتمہ کی طرف اشارہ ہے، حقیقت یہ ہے یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں انعام تو سالانہ پر ملا کرتا ہے، انعام تو سالانہ پر ملا کرتا ہے، سالانہ پر انعام ملے گا، یہ سند لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یا آپ کو اعزاز دیا جاتا ہے آپ نے مدرسے میں اچھی طرح زندگی گزاری تو سالانہ یعنی موت کے موقع پر، اور اخراج بھی سالانہ پر کیا جاتا ہے۔ آئندہ مت آنا ہمارے مدرسے میں، آپ نے اصول کے خلاف کیا ہے۔ ہم جب دنیا سے جائے تو ایسی حالت میں جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے۔ اور بچوں یہی استاد ہے جن کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ ماں باپ کے بعد استاذ کا مقام ہے، بلکہ بعضوں نے تو کہا ماں باپ سے بڑا مقام استاذ کا ہے۔ ماں باپ آسمان سے زمین پر لائے اور استاذ زمین سے آسمان پر لے جاتے ہیں، یہ روحانی استاد۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی دعاؤں میں کبھی اپنے استاذ کو فراموش کیا ہو۔ آپ استاذ کو یاد کرو گے تو آپس میں استاذ اور آپ کے دل کی سوئیاں لگے گی۔ اور ایک بات بتا دوں، علم دینے والی ذات اصل میں اللہ کی ہے، لیکن اللہ علم دیتا ہے اساتذہ کے واسطے سے۔ جیسے نل میں پانی آئے گا، وہ نل میں بھرا ہوا نہیں ہے، وہ تو ٹنکی میں ہے، نل ذریعہ ہے۔ بعض یہ سوال کرتے ہیں اب پہلے والے اساتذہ کہاں ہے؟ اساتذہ چاہے انداز بدل گیا ہو، میں کہا کرتا ہوں پہلے سونے کے نل تھے، چاندی کے نل تھے، المونیم کے نل تھے، آیا سمجھ میں؟ لیکن آج بھی نل تو ہے چاہے پلاسٹک کے نل ہو۔ یہی استاد، جیسے ماں باپ کو اللہ نے وی آئی پی کارڈ دیا ہے، چاہے ماں باپ شرابی ہو کبابی ہو، لیکن وہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے جو دعا کریں گے کامیاب، جو بد دعا کریں گے وہ کامیاب۔ ان کی دعا ان کے حق میں قبول ہو نہ ہو، اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اساتذہ کی دعائیں یہ اولاد کے حق میں، طلباء کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تجربات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جو بچے پورے سال مدرسے میں اصول سے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے، اللہ غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے۔ وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں خود یہ حفاظ قرآن میں حافظ ہونے والے ان بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ آہستہ آہستہ عادت بنا لو کہ تم منزل پر آ جاؤ، منزل پر آ جاؤ، منزل پڑھو گے منزل ملے گی، منزل پڑھو گے منزل ملے گی۔ شاہ وسیع اللہ صاحب کسی دن پوری مناجات مقبول پڑھ لیتے تھے تو کہتے تھے واہ واہ آج تو پوری مناجات مقبول پڑھ لی، قرآن کا آدھا پارہ زیادہ پڑھ لیتے تھے۔ اور ہم تو کہا کرتے قرآن جب اچھا پڑھا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بائی پاس دل کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ابھی میں مدرسے کے کام سے بمبئی گیا تھا تو جمعہ کی نماز میں
امام صاحب نے سورہ رحمان پڑھی. ایسا لگتا تھا کہ دل چیر رہا ہے. امام صاحب سورہ رحمان کی آیتیں زیادہ نہیں پڑھ سکے, رکوع میں چلے گئے. نماز کے بعد میں ملا تو کہنے لگے مولانا میں کیا بتاؤں, روزانہ 3 پارے مجھے تدویراً پڑھنے کا معمول ہے. اور پھر یہ کہہ کر 5 منٹ ہچکیاں لے کر رونے لگے. مولانا وہ لذت نصیب ہے جو دنیا نہیں جانتی. اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے مولانا تھانوی کو کہ اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے پیار کر دیا ہے, سجدے سے سر اٹھانے کو من نہیں کرتا. اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ غریبان فاڑ کر جنگل چلا جاؤ, اور اگر حورے بھی آئے گی تو میں کہوں گا قرآن سنانا ہو تو رہو ورنہ اپنا راستہ پکڑو, ورنہ اپنا راستہ پکڑو. میرے عزیزو, اللہ تعالی ہم کو ذوق ایمانی عطا فرمائے. ایمان چکھنے والا مرتد نہیں ہو سکتا, بولنے والا مرتد ہو سکتا ہے. اس لیے تو آپ نے کہا ذاقت و عمل ایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے چھٹیوں میں آپ لوگ گھر جا رہے ہوں تو آپ مسجد میں ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ 2 مہینے کی اندر میں آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو. اذان اور تکبیر کے درمیان روزانہ اللہ کے دربار میں آپ درخواست رکھو. تمہارا معصومانہ رونے کا انداز اللہ کو پسند آ گیا تو تم نہیں چاہو گے تو بھی آپ کو بدلنا ہے, اللہ تمہیں بدل ڈالیں گے. اور گاؤں میں جاؤ تو گاؤں میں اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں. مدرسے کی 4 دیواری کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا, ماشاءاللہ جنگل میں منگل ہے. اللہ تعالیٰ دن دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. ہماری سعادت ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں ایک لفظ اللہ اگر وہ نہ چاہے تو ہم زبان سے نہیں نکال سکتے. مولانا نادر علی شاہ کو میں نے سنا تھا مرکز میں, ایک مولانا نے سال لگایا, کوئی ادا اللہ کو ایسی ناپسند آئی, کوئی گناہ ہو گیا ان سے کہ مرکز دروازے پر آئے لیکن مسجد میں آنے کی انٹری نہ ہو, چلا جائے. وہ آدمی چلا جائے. نادر علی شاہ صاحب جا رہے تھے, وہ آدمی قدموں میں گرا. حضرت مدنی کو ایک آدمی نے برا بھلا کہہ دیا تو وہ آدمی مسجد میں آتا تھا, کوئی دھکا دیتا تھا, یہاں سے چلے جاؤ, ہمارے ولی کا دل دکھایا ہے. حقیقت یہ ہے یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اس عادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو قبول فرمائے, پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائے, اخلاص و للہیت کے ساتھ مالا مال فرمائے. اور بچوں جو کچھ آپ کو ملے گا یہاں سے ملے گا. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں, دنیا کی تمام جابوں سے آگے, چاہے ڈاکٹری کی جاب ہو, سب سے بڑی جاب کون سی؟ وزیر اعظم آدمی بن جائے. اس کے بعد تو سب نیچے ہیں. وزارت عظمیٰ کی سیٹ مل جائے. خدائے پاک کی قسم اگر مصلی پر اللہ نے ہمیں رونے والا بنا دیا اور ہم کو صاحب دعا بنا دیا, انشاءاللہ بڑی بڑی حکومت قدموں میں آئے گی. ہمیں تو اپنے 4 دیواری میں رہتے ہوئے آپ بہت کچھ بن سکتے ہو, اور یہاں رہتے ہوئے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. آپ لوگ کہتے مدرسہ بدل دے, یہ بدل دے. میں بچوں کو کہا کرتا ہوں مدرسے مت بدلو, اپنے کو بدلو, اپنے کو بدلو. اصول پر آؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں وہی مل جائے گا. بعد مرتبہ آدمی جنگل میں پڑھتا ہے اور اللہ اس کو وقت کا محدث مفسر بناتا ہے, اور بعض مرتبہ دیوبند میں پڑھتا ہے اور دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد بدعت کو رواج دیتا ہے. مدرسہ بدلنا نہیں ہے. کسی بھی موقع پر میں ہر مدرسے میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ بدلو, نہ میں کہا کرتا ہوں نمک 1 کلومیٹر پر مل جاتا ہے تو 100 کلومیٹر نمک لینے کے لیے کیا ضرورت ہے. اپنے کو بدل دو آسانی کی شکلوں کے ساتھ. اور ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات مفتی صاحب نے سنائی کہ یہاں علاقے کے بچے ہیں. بچوں پہلی مرتبہ آنا ہوا لیکن آپ لوگوں کا انداز دیکھ کر, ڈسپلن دیکھ کر, اور ماشاءاللہ در و دیوار دیکھ کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ کوئی رویا ہوگا اس دیوار کے لیے, علاقے میں کوئی رویا ہوگا. حاجی امداد اللہ صاحب کو کسی نے کہا حضرت خوشی کی بات ہے کہ دیوبند میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. حاجی صاحب حرم میں تھے, مکہ میں تھے, فوراً چیخ ماری, کہہ دیتے ہو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دیوبند میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. تمہیں کیا پتا یہاں کتنی پیشانیاں حرم میں رگڑی ہے اور کتنا روئے ہیں. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام فرما. وہاں کوئی بندہ روتا ہے اور اللہ دیوبند میں مدرسے کی بنیاد رکھواتا ہے. کیا پتا کسی کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ جنگل میں منگل نظر آیا. بچوں قدر کرو,
اپنے بڑوں سے جڑے رہو، چھوٹی چھوٹے ادب لاؤ، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، یہی چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے گھر مزین ہو جایا کرتا ہے اور خوبصورتی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اپنی زندگی کو سراپا ادب بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔